الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14، ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آیت مبارکہ کا جو یہ جز ہے، اور اس کا ترجمہ کہ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، تو تفسیر ہے کہ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی ان نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مسلمان ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آل عمران 118 تا 120، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض ان کے منہ سے تو ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں پسند کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بھی بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہاں کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ اس میں ضرور بلا ہے، ضرور نقصان ہے۔ مسلمان کی صورت میں ظاہر ہو کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جو کوئی بلائے تو جان لو کہ یہ ڈاکو ہے، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکل کر
جو ڈاکو ہے جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چپڑی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں کوئی آ جائے گا اور ساتھ ہو لیا تو پھر اسے قتل کر دے گا، مال لوٹے گا۔ اور مثال حدیث پاک میں بھی اس کی آئی ہے، شامت اس بکری کی کہ اپنے رائی یعنی چرنے والے، اپنے چرانے والے کا ارشاد تو نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ اللہ اکبر! تو اب کیا ہوگا؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرماتے ہیں وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم یعنی تمہارا مشقت میں پڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر بڑا گرا گزرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم واللہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر، اور بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اور منافقوں کے اور جو کافر ہیں ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یعنی یہ جو منافق ہیں، یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق ہے جب ان سے ملتے ہیں ان کافر سرداروں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا تو محض استہزاء کے طور پر تھا، یعنی ہم تو صرف ان سے ایک مذاق کے طور پر مل رہے تھے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہوں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع مل جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس کا جو ترجمہ ہے کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور علماء جو دین ہیں، جو پیشوایان دین ہیں، ان کا جو مذاق اڑائے تو یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں میں اور مخصوص لوگوں میں علماء و صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر پھپتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے بھی نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضع قطع دیکھ کر ان کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بےادبی گمراہی ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور اگر علم کی وجہ سے نہیں ویسے ہی علماء کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بغض رکھ کے ان کا مذاق اڑائیں تو پھر حرام علماء نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔